استغفار کریں. ہم سب استغفار کریں. اس بات پہ استغفار کرنے چاہیے کہ یا اللہ بس مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر. اللہ بڑا معاف کرنے والا. اور استغفار ایسی چیز ہے, یاد رکھنا, جو اللہ سے ہم سمجھیں استغفار اس کو کہ بس استغفر اللہ استغفر, نہیں. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا اس عمل کی جو میں کر رہا ہوں, پھر اس کو نہ کرنے کی نیت کرنا, اس کو کہتے ہیں استغفار. اور یاد رکھو میرے دوستو, جس کا حق آپ نے مارا ہوا ہے وہ حق استغفار کے بعد بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گا. یہ خالی تسبیح سے نہیں ہونا وہ کام. استغفار سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جو جانے انجانے میں کیے, لیکن پتہ ہے میں نے ان کے پیسے کھائے ہوئے ہیں, وہ استغفار سے نہیں معاف ہونے, وہ دینے پڑیں گے. اس کا گناہ معاف ہو جائے گا, پیمنٹ کرنی پڑے گی. لیکن استغفار ایسی چیز ہے. استغفار کا ایک واقعہ کسی کتاب میں لکھا, میں نے اس میں دیکھا, بڑا زبردست واقعہ ہے استغفار کا. وہ تو نہیں ہے, وہ کہتے ہیں سچا واقعہ ہے, لیکن وہ چونکہ ترغیب کے لیے ہے کہ ایک روٹیاں پکانے, تندور پہ روٹیاں پکانے ہوتے ہیں, وہ روٹیاں پکانے والا ایک تھا, وہ بڑی استغفار کیا کرتا تھا, بڑی استغفار, ہر بات میں استغفر اللہ, یا اللہ معاف کر, یا اللہ معاف کر, یا اللہ. ایک دن ان کے محلے کی مسجد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تشریف لائے. امام احمد بن حنبل اس وقت چونکہ فوٹو کا زمانہ تھا نہیں, لیکن وہ بہت بڑے آدمی تھے, 4 اماموں میں سے ایک امام ہے. تو مسجد میں تشریف لائے, کسی دوسرے علاقے میں سے آئے, تو رات ہو گئی. انہوں نے کہا میں رات ہو گئی ہے تو میں مسجد میں ہی لیٹ جاتا ہوں. تو وہاں مسجد کے متولی نے کہا کہ مسجد میں تو لیٹنے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا میں مسافر ہوں, تو میں کہاں جاؤں. کہ جی ہمیں پتہ نہیں, لیکن یہاں یہ منع ہے, مسجد میں آپ رات نہیں گزار سکتے. تو یہ جو روٹیاں پکانے والا ہے, روٹیاں پکانے والا یہ تھا کھڑا. انہوں نے کہا حضرت آپ میرے گھر آ جائیں, کوئی بات نہیں. وہ ان کو لے کے اپنے گھر چلا گیا. اب امام اس کو نہیں پتہ یہ امام حنبل ہے, وہ انہوں نے کہا مسافر ہے, لے گیا اپنے گھر میں. جب انہیں گھر میں لے گیا تو اب وہ انہوں نے پوچھا تم کیا کرتے ہو. انہوں نے کہا جی میں روٹیاں لگاتے. تو آٹا گوندنے لگا, آٹا گوندنے شروع کیا اس نے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, پانی ڈالے استغفر اللہ استغفر اللہ, آٹا گوندے استغفر اللہ, ادھر جائے استغفر اللہ, ادھر جائے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا کہ تم بہت زیادہ استغفار کرتے. انہوں نے کہا میں بہت زیادہ استغفار کرتا ہوں, ہر وقت استغفار کرتا ہوں. تو امام صاحب نے کہا کہ تمہیں اس سے پھر کیا فائدہ ہوا. اس نے کہا مجھے اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو میں اللہ سے مانگتا ہوں میری دعا پوری ہو جاتی ہے. جو مانگوں پورا ہو جاتا ہے. آج تک پورا ہو گیا, مگر ایک دعا میں مانگتا ہوں, پتہ نہیں سمجھ نہیں, وہ دعا ابھی تک پوری نہیں, باقی ساری پوری ہو گئی. تو انہوں نے کہا وہ کیا دعا مانگتے ہو. انہوں نے کہا میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں, یا اللہ اس وقت کے بہت بڑے امام ہیں احمد بن حنبل, مجھے بڑی خواہش ہے ان سے ملنے کی کہ کسی طرح میری ان سے ملاقات ہو جائے. یہ دعا میری پوری نہیں ہوئی, باقی ساری پوری ہو گئی. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے وہ تیری دعا ایسی پوری کی ہے کہ اس امام کو تیرے گھر ہی بھیج دی ہے. وہ میں ہی ہوں, میں ہی تیرے گھر آ گیا. تو اس نے کہا کہ مجھے پہلے بھی یقین تھا, لیکن آج مجھے یقین ہوگا کہ استغفار سے سارے کام بن جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو کثرت استغفار کرے گا, جو کثرت کہتے ہیں 300 دفعہ کو, 300 دفعہ زیادہ استغفار کرے گا, اللہ اسے 2 انعام دیں گے. ایک اسے ہر تنگی اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ دکھائیں گے, اور نمبر 2 اسے روزی وہاں سے پہنچائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. ہم کثرت استغفار کریں, کسی سے کوئی وظیفہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کثرت استغفار کریں. بس کثرت استغفار سے اللہ سارے مسئلے حل کر دے. کیونکہ آج کل تو وہ بڑے بڑے مارکیٹ میں بڑے مجھے حیران ہوتا ہوں میں کہ شیخ الوظائف, ایک مارکیٹ میں ایک نئے بزرگ ہے شیخ الوظائف, کہ جی یہ وظائف کے شیخ ہیں. ابھی میں نے ان کا کوئی شیخ وظیفہ سنا, کسی نے کسی عورت کا ٹیلی فون تھا کہ جی میرے یہ مسئلہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے میرا وہ نہیں دیکھا کلپ, آپ پانی کا برتن بھر کے اس میں پاؤں رکھ کے اور یا کہارو یا کہارو یا کہارو 370 دفعہ پڑھو یا پتہ نہیں 570 دفعہ کرو, اتنے دن کرو گے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے. اب میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ شیخ الوظائف کیا کہہ رہا ہے.
کیا نبی نے بتایا تھا ایسے کرنے؟ مجھے اگر وہ ثابت کر دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پانی میں پاؤں رکھوا کے وظیفہ کرایا تھا تو میں اس کے ہاتھ میں بیعت کر لوں گا۔ فضول اپنے پاس سے بنا کے اپنے پاس سے وظیفے بنا کے دے جا رہے ہیں۔ اور شیخ الوظائف دے جناب، ان کی ریکارڈنگیں کیسٹیں دیکھ لیں آپ، کیسٹوں میں دیکھیں شیخ الوظائف عراق میں پھر رہے ہیں، شیخ الوظائف قسطنطنیہ میں پھر رہے ہیں، شیخ الوظائف ہاں۔ مت مار دی لوگوں کی، اور لوگوں کی مت تو پہلے بچی تھی۔ کثرت حضور نے فرمایا جو کثرت استغفار کرے گا، اللہ کے نبی کی بات پہ نہیں یقین، شیخ الوظائف کی بات پہ یقین ہے جو گھڑ گھڑ کے بتائی جا رہے ہیں وظیفے۔ اللہ کے نبی کی بات حق اور سچ ہے۔ جو عمل یاد رکھنا، میں آپ کو مجھ سے روز ہی مسئلے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اس کا وظیفہ بتا دیں، اس کا وظیفہ بتا دیں۔ کل رات مجھے کسی نے کہا جی وہ ساڑھے گھر کے باہر کوئی عورت آئی سی، وہ کڑے سٹ گئی، فوٹو بھیجی، کڑے سٹ گئی، ایسا کی مطلب ہے؟ اب بتاؤ کیا کہوں؟ میں کہ جا شیخ الوظائف کو چلا جا، کڑے لے گئے۔ اور اچھے بڑے لوگ مت ماری گئی۔ کوئی آپ کو کہے کہ وظیفہ یہ پڑھ لو تو سب سے پہلا اس سے سوال یہ کرنا کہ میرے نبی نے یہ کیا ہے، کیا یہ نبی سے ثابت ہے؟ اگر نہیں ثابت تو یہ وظیفہ اپنے پاس ہی رکھیں آپ۔ میرے پاس نبی کا وظیفہ ہے، نبی کے وظیفے سے بڑا وظیفہ کوئی ہے تو کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلے پوچھ کے کہ نبی کا عمل ہے پھر کرنا، نہیں تو نہ کیا کرو، سارا مسئلہ ختم ہو۔ تو کثرت استغفار کرو، اللہ ہر مسئلے کا حل بتائے گا۔ اور آخری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اب دین میں تھوڑی سی عقل بھی استعمال کرنی شروع کریں، تھوڑی سی عقل استعمال کرنی شروع کریں کہ بھئی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ دین ہمارا اتنا انیوا نہیں ہے کہ جو مرضی کری جائیں، جو مرضی کہی جائیں۔ تو اللہ ہمیں صحیح دین پہ چلنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔